محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں بہن اور بھائی کا۔ اس نیک بہن کی بھائی کو اللہ پاک نے کتا کیوں بنا دیا اور اس پر یہ عذاب نازل کیوں ہوا، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک علاقے میں بہن بھائی رہا کرتے تھے۔ وہ یتیم تھے۔ ان کے ماں باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا ہوا تھا کہ وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کا بھائی بہت شاطر انسان تھا اور اس کی بہن نیک عورت تھی۔ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اس علاقے کے سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی نیک اخلاقی کی وجہ سے سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس نے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ جو بھی اس سے ملتا تعریف کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہی اس کا بھائی اس سے بہت زیادہ حسد کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جائیداد کی وارث اس کی بہن بھی ہے۔ وہ بھائی اپنی بہن سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اور وہی بہن وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ بھائی ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ پورا علاقہ میری بہن کی عزت کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایسی کوئی نہ کوئی سازش کرتا کہ بہن کے خلاف، جس سے اس کی بہن پورے علاقے میں نظر سے گر جائے۔ مگر جن پر اللہ کا کرم ہو اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی ہمیشہ رکھتا ہے۔ اس کا بھائی ہمیشہ ہی ناکام رہتا۔ وہ ایسا عمل سیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اپنی بہن کو جادو سے جانور بنا دے اور پھر اپنے گھر میں اسے رکھے اور اس کو اپنا پالتو جانور بنا کے رکھے، اور ہمیشہ اس کی بہن اس کی وفادار بن کے رہے۔ اس کا بھائی ایک ہندو جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہ اس سے گندا علم سیکھ رہا تھا جس سے وہ اپنی بہن کو سبق سکھانے کے لیے سیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بہن سیر کے لیے باہر گئی۔ چلتے چلتے وہ کسی جنگل کے پاس گزری۔ اس نے دیکھا کہ کمزور بزرگ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کی بہن کو بہت رحم آیا اور اس نے اس بزرگ شخص کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے کچھ پانی کی چھینٹیں اس پر پھینکی۔ بزرگ کو ہوش آ گیا۔ اس کی بہن نے پوچھا، بزرگ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ کمزوری کی وجہ سے میں شاید بے ہوش ہو گیا، چونکہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بزرگ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس علاقے میں رہتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کی خدمت بھی کروں گی۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت بڑی خوشی ہوگی۔ وہ بزرگ تو ایک اللہ والے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ کافی دن کھانا نہ کھانے سے وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ وہ لڑکی ان کو اپنے گھر لے آئی، ان کو کھانا کھلایا اور ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ جب شام ہوئی تو اس کا بھائی جب گھر آیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر بہت زیادہ غصے کے ساتھ اپنی بہن کو کہنے لگا کہ تم کس کو گھر میں لے آئی ہو؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بھائی کو یہ سن کر بہت بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، ہمارا فرض کیسے ہے؟ یہ کون سا ہمارا باپ ہے؟ اس نے کہا، باپ تو نہیں ہے مگر باپ جیسا ضرور ہے۔ وہ بہت ہی کمزور ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ ایک نابینا بزرگ ہیں، بغیر سہارے کے یہ چل بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، طاقت دی ہے، کیوں ہم جوان ہونے کے باوجود بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتے؟ اس کا بھائی بڑے غصے سے کہنے لگا، میری اجازت کے بغیر تم بھیک منگوں کو اپنے گھر میں لے آتی ہو؟ اس کی بہن نے بھائی کو کہا کہ نیکی کرتے وقت کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کا فرمان ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دو، تو اللہ پاک بھی آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اس کا بھائی غصے سے باہر نکل گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا۔ اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دینا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی